رات کے سناٹے میں دہلی کے فصیلوں پر پہرے داروں کی مشعلیں جل رہی تھیں۔ محل کے اندر ایک بادشاہ جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، خواب تھے، ہندوستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے خواب۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو دشمنوں کے لیے قہر اور اپنے قانون کے لیے خود ایک زندہ مثال تھا۔ اس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ وہ تھا علاؤالدین خلجی۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ عہد جب ہندوستان پر علاؤالدین خلجی کی حکمرانی تھی۔ علاؤالدین خلجی کا اصل نام علی گرشاب تھا۔ آپ کی پیدائش تقریباً 1266 میں ہوئی۔ کچھ مورخین کے مطابق 1250 سے 1260 کے درمیان افغانستان میں ہوئی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ علاؤالدین خلجی کا تعلق خلجی قبیلے سے تھا جو ترکن نسل تھے مگر افغانستان میں آباد تھے۔ یہ قبیلہ شروع میں افغانستان کے غزنی کے علاقے میں آباد تھا اور بعد میں غوریوں کے ساتھ ہندوستان آیا۔ والد کا نام شیخ علاؤالدین تھا، لیکن کچھ تاریخی روایات کے مطابق ان کا نام شہاب الدین یا علاؤالدین شاہ بھی ذکر ہوا ہے، لیکن زیادہ معتبر حوالہ علاؤالدین کے نام سے آتا ہے۔ ان کے والد ایک متوسط درجے کے سپاہی یا افسر تھے جو دہلی سلطنت میں کسی چھوٹے انتظامی عہدے پر فائز تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو علاؤالدین ابھی نابالغ تھے۔ ان کے چچا کا نام جلال الدین فیروز خلجی تھا جو بعد میں دہلی سلطنت کے سلطان بنے، یعنی علاؤالدین خلجی جلال الدین فیروز خلجی کے بھتیجے تھے۔ جب علاؤالدین کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی پرورش ان کے چچا جلال الدین فیروز خلجی نے اپنے زیر سایہ کی۔ جلال الدین نیک، نرم دل اور دیندار شخص تھے۔ ان کا گھر علمی اور فوجی ماحول سے بھرا ہوا تھا، جہاں سپاہی، عالم اور درباری لوگ آتے جاتے تھے۔ علاؤالدین اسی ماحول میں شجاعت، سیاست اور فن جنگ کے اصولوں سے واقف ہوئے۔ بچپن ہی سے تیز دماغ، مضبوط ارادہ اور غیر معمولی خود اعتمادی کے آثار نظر آنے لگ گئے تھے۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ علاؤالدین بچپن سے ہی ذرا مغرور اور ضدی طبیعت کے مالک تھے، لیکن ان میں قیادت اور منصوبہ بندی کی صلاحیت فطری طور پر موجود تھی۔ خلجی خاندان کے افراد زیادہ تر ترک سپاہی تھے، اس لیے ان کے ہاں مذہبی تعلیم عربی و فارسی سکھانے کا عام رواج تھا۔ علاؤالدین نے بھی بچپن میں قرآن، فارسی اور تاریخ پڑھی، لیکن ان کا رجحان زیادہ تر فوجی فنون، گھڑ سواری، تیر اندازی اور حکمت عملی کی طرف تھا۔ بلوغت تک پہنچنے سے پہلے ہی علاؤالدین نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہم عمر جوانوں سے زیادہ جوش اور فہم و فراست رکھتے تھے۔ ان میں اقتدار کی خواہش اور شہرت حاصل کرنے کا جنون بہت زیادہ تھا۔ ان کے مزاج میں دو واضح پہلو تھے: رحم و سخاوت، جو انہوں نے اپنے چچا جلال الدین سے سیکھی، شک و احتیاط، جو ان کے قبیلے کے سیاست بھرے ماحول نے ان کے دل میں بٹھائی۔ یہی دو صفات بعد میں ان کی زندگی کی بڑی پہچان بنی۔ 1290 میں جب جلال الدین فیروز دہلی کے سلطان بنے تب علاؤالدین کی عمر تقریباً 25 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن اس سے پہلے جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے انہیں چھوٹے انتظامی یا فوجی کاموں میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ ان کے چچا نے ان کی ذہانت اور صلاحیت دیکھ کر انہیں کارا گاؤں، موجودہ دہلی کے قریب ایک علاقہ، کا محافظ مقرر کیا۔ یہ ان کی پہلی بڑی ذمہ داری تھی، اگرچہ وہ اس وقت اچھی جوانی کے ابتدائی دور میں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے اقتدار کی بنیاد اپنے اندر مضبوط کرنی شروع کی۔ جب علاؤالدین جوان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کی شادی اپنی بیٹی ملکہ جہاں سے کر دی، یعنی وہ اپنے چچا کے داماد بھی بن گئے۔ اس رشتے نے انہیں سلطنت کے مرکز سے اور زیادہ قریب کر دیا، لیکن بعد میں یہی تعلق سازش اور دشمنی کی بنیاد بنا۔ انہوں نے اپنے چچا کی نرم پالیسیوں سے اکثر اختلاف کیا۔ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ سلطنت نرم مزاجی سے نہیں
بلکہ طاقت اور تدبیر سے قائم رہتی ہے۔ یہی سوچ انہیں آگے چل کر ہندوستان کے سب سے طاقتور سلطان بننے تک لے گئی۔ علاؤ الدین نے اپنے چچا سے اجازت طلب کی کہ وہ جنوب میں دیوگیری پر حملہ کرے گا۔ چچا نے خوشی خوشی اجازت دے دی اور کہا، جا علاؤ الدین، سلطنت کا خزانہ بڑھا، ہمارا نام روشن کر۔ مگر سلطان نہیں جانتا تھا کہ دراصل یہ اجازت اس کے زوال کا آغاز تھی۔ اقتدار وہ نشہ ہے جو ایک بار روح میں اتر جائے تو پھر سکون چین چھین لیتا ہے، اور علاؤ الدین خلجی اب سکون نہیں چاہتا تھا، تخت چاہتا تھا۔ وہ رات شاید عام لوگوں کے لیے معمولی تھی، مگر علاؤ الدین کے لیے یہ رات فیصلہ کن تھی۔ وہ جانتا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ تقدیر کے تخت پر اپنا نام لکھے۔ کیا یہ خواہش تھی یا قدرت کا منصوبہ؟ کون جانتا تھا کہ ایک گورنر کا خواب پورے ہندوستان کی تاریخ بدلنے والا ہے۔ دیوگیری فتح ہوا، مال غنیمت کے انبار لگ گئے، خزانے، جواہرات، سونے، ہیرے، اور ان سب کے بیچ علاؤ الدین کے دل میں ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا کہ اگر میں اتنا کر سکتا ہوں تو دہلی کا تخت بھی میرے لیے ناممکن نہیں۔ کیا یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے وفاداری کے بندھن توڑ دیے، یا یہ صرف قسمت کی لکھی ہوئی کہانی تھی جو اپنا کردار ادا کر رہی تھی؟ سلطان جلال الدین فتح کی خوشی میں اپنے بھتیجے کو ملنے جا رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ، دل میں فخر، میرا بھتیجا میری شان بڑھا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے جو استقبال ہے وہ محبت کا نہیں، انجام کا منتظر ہے۔ علاؤ الدین نے چچا کا خیر مقدم کیا، دونوں گلے ملے، لمحہ بھر کے لیے وقت تھم گیا، اور اگلے ہی لمحے خنجر کی چمک نے سورج کی روشنی کو چیر ڈالا، خون زمین پر گرا اور دہلی کے تخت کو جانے والی راہ خون سے سرخ ہو گئی۔ یوں جلال الدین خلجی کا دور ختم ہوا اور تاریخ کی اوراق پر ایک نیا نام ابھرنے لگا، علاؤ الدین خلجی۔ علاؤ الدین آگے بڑھتا ہے، سر بلند، چہرے پر وقار، مگر آنکھوں میں وہی چمک جو اقتدار کی پیاس سے پیدا ہوتی ہے۔ تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، لوگ نعرہ لگاتے ہیں، سلطان علاؤ الدین خلجی زندہ باد۔ وہ تخت پر بیٹھ گیا، مگر ایک سوال اس کے دل میں گونجتا رہا، کیا میں سلطان بن گیا ہوں یا ابھی صرف کھیل کا آغاز ہوا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ تخت حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا، اصل جنگ تو اسے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ دہلی کے تخت پر علاؤ الدین خلجی بیٹھا تو محل کی دیواروں سے ایک نیا عہد گونج اٹھا، ایک ایسا بادشاہ جس کے خواب عام حکمرانوں جیسے نہیں تھے، ایک ایسا سلطان جو حکومت نہیں تاریخ بدلنے آیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، تخت ملنے کے بعد علاؤ الدین نے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ کیا اس نے جشن منایا یا پھر دشمنوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی؟ تخت سنبھالتے ہی علاؤ الدین کو احساس تھا کہ تاج ملنا آسان ہے، مگر اسے سنبھالنا ایک آگ کا دریا پار کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے بادشاہ بنتے ہی علاؤ الدین نے پہلا اعلان کیا، سلطنت میں امن ہوگا، انصاف ہوگا اور بغاوت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ علاؤ الدین نے اپنی سلطنت کی بنیاد 4 ستونوں پر رکھی: طاقت، قانون، معیشت اور جاسوسی۔ لیکن وہ طاقت کہاں سے لائے؟ کون سے قانون بنائے؟ کیسے ایک بگڑی ہوئی سلطنت کو سنبھالے؟ سب سے پہلے سلطان نے فوج کو از سر نو منظم کیا۔ سپاہیوں کو باقاعدہ تنخواہیں ملنے لگیں، ان کے گھوڑوں کی قیمت، ہتھیاروں کی حالت، سب کچھ درج کیا جانے لگا۔ اس نے ہر کمانڈر پر نظر رکھی، کیونکہ اسے معلوم تھا جس کی تلوار وفادار نہیں، اس کا دل بھی وفادار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ علاؤ الدین نے فوج کو اپنے قریب رکھا تاکہ کسی امیر کو بغاوت کا موقع نہ ملے۔ پھر اس نے توجہ دی معیشت کی طرف۔ بازاروں میں مہنگائی بڑھ رہی تھی، اناج اور کپڑا عام آدمی کی پہنچ سے دور تھا۔ علاؤ الدین نے اعلان کیا، کوئی بھی تاجر عوام کو لوٹ نہیں سکتا،
ہر چیز کی قیمت مقرر کی جائے گی۔ ایک نیا نظام قائم ہوا جہاں نرخ مقرر کیے گئے، بازار کے نگران مقرر کیے گئے اور جھوٹ بولنے والے تاجر کو سخت سزائیں دی گئیں۔ کیا ایک بادشاہ معیشت پر اتنی سخت گرفت رکھ سکتا تھا؟ جی ہاں، علاء الدین نے کر دکھایا۔ اس کے دور میں دہلی کے بازاروں میں مہنگائی تقریباً ختم ہو گئی تھی، لیکن بادشاہ صرف تلواروں سے نہیں جیتتا، وہ عقل سے جیتتا ہے۔ اسی لیے علاء الدین نے مضبوط جاسوسی کا نظام قائم کیا۔ محل سے لے کر بازار تک ہر گوشے میں اس کے منجر موجود تھے، جو درباریوں کی باتیں سنتے، فوجیوں کے ارادے بھانپتے اور سازش کی خبر سلطان تک پہنچاتے۔ یہ وہ دور تھا جب دہلی میں کوئی سانس بھی لے تو سلطان کو خبر ہو جاتی تھی۔ ایک اور حیران کن قدم تھا۔ علاء الدین نے مذہبی رہنماؤں کو سیاست سے الگ کر دیا۔ اس نے کہا حکومت بادشاہ کا کام ہے اور دین علماء کا، دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ یہ فیصلہ جرأت مندانہ تھا۔ کئی لوگ اس سے ناراض بھی ہوئے، لیکن علاء الدین کے نزدیک سلطنت کا نظام صرف اسی صورت ممکن تھا جب بادشاہ کسی کے دباؤ میں نہ ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سلطنت مضبوط ہو چکی تھی، معیشت مستحکم، فوج تیار اور جاسوسی ہر کونے میں موجود۔ اب سلطان نے نگاہ اٹھائی شمال کی طرف، جہاں سے منگول حملہ آوروں کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ وہ بولا اگر دہلی کو بچانا ہے تو تلواریں بات کریں گی۔ سردیوں میں 1298 کے دوران چغتائی منگولوں کے چھوٹے مگر تیز حملے پنجاب کی طرف آئے، جہاں انہوں نے سرحدی قلعوں کو پریشان کیا۔ علاء الدین نے فوری طور پر عسکری رد عمل کا حکم دیا۔ مقامی گورنروں اور کمانڈروں کو احکامات بھیج کر دفاعی خامیاں دور کی گئیں۔ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ایک نیا سلطان جس کو اپنے تخت کو مضبوط کرنا تھا، بیرونی خطرات کو فوری ترجیح دے؟ کیا علاء الدین نے خوف محسوس کیا یا خطرہ دیکھا؟ جواب واضح تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سرحدیں مضبوط نہ رہیں تو تخت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ دہلی کے محل میں خبر پہنچی منگولوں نے سندھ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، ہر چہرے پر خوف، ہر آنکھ میں سوال۔ تب سلطان علاء الدین کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہکنے لگیں اور اس نے صرف ایک حکم دیا، ظفر خان کو بھیجو اور ان وحشیوں کو بتا دو کہ ہندوستان کی زمین کسی کے لیے آسان نہیں۔ رات کے اندھیروں میں ایک لشکر روانہ ہوا، تلواروں پر چاند کی روشنی چمک رہی تھی، گھوڑوں کے قدموں سے زمین لرز رہی تھی اور ظفر خان کے چہرے پر ایک ہی عزم تھا، فتح یا شہادت۔ کیا ایک کمانڈر ہزاروں منگولوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا ایمان اور بہادری لوہے سے مضبوط ہوتی ہے؟ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا جب ظفر خان کا لشکر قلعے کے قریب پہنچا۔ دور سے منگول سپاہی نظر آ رہے تھے، ان کے چہروں پر غرور اور ان کے نیزوں پر دشمنوں کے سر، لیکن ظفر خان خاموش رہا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، اشارہ دیا اور پھر اچانک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ ریت کا میدان گونج اٹھا، دھول، خون اور آگ کا طوفان برپا ہو گیا۔ منگولوں نے تیر برسائے مگر دہلی کے سپاہی آگے بڑھتے گئے۔ ظفر خان خود سب سے آگے تلوار گھماتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتا گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب قلعے کے دروازے ٹوٹے، دہلی کا پرچم قلعے کی فصیل پر لہرا رہا تھا اور منگول سردار زنجیروں میں جکڑا جا چکا تھا۔ کیا یہ محض ایک جنگ تھی؟ نہیں، یہ دہلی کی سرحدوں کی عزت کی بحالی تھی۔ شام کا وقت تھا، ظفر خان زخمی مگر سر بلند کھڑا تھا۔ قلعہ واپس دہلی کے زیر اثر آ چکا تھا۔ سپاہی فصیل پر آذان دے رہے تھے اور دھوئیں میں سے سورج کی آخری کرن چھلک رہی تھی، لا الہ الا اللہ، جیسے کہہ رہی ہو یہ زمین اب پھر سے آزاد ہے۔ جب خبر دہلی پہنچی تو علاء الدین مسکرایا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا
یہ جنگ نہیں تھی، یہ پیغام تھا، جو کوئی دہلی کی طرف نگاہ اٹھائے گا ہم اس کی آنکھوں سے روشنی چھین لیں گے۔ 1299 میں چغتائی فوج کے بڑے جلغار نے دہلی کو ٹارگٹ کیا۔ علاء الدین خود میدان جنگ میں اترا۔ اس کے سامنے منگول کمانڈر قتلہ خواجہ تھا۔ قلعے کی لڑائی میں ظفر خان نے آگے بڑھ کر دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا، مگر ایک چالاکی سے گھر کر مارا گیا۔ منگول کمانڈر بھی شدید زخمی ہوا اور بالآخر منگول لشکر پسپا ہو گیا۔ کیا ظفر خان کی بے جا جرت ایک قربانی تھی یا ایک لازمی قدم؟ اس ایک لمحے نے ثابت کیا کہ دلیر اقدام خطرناک مگر نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ سلطان نے یہ سبق سیکھا کہ نظم و ضبط، کنٹرول اور حکمت عملی ضروری ہے۔ علاء الدین بعض اوقات مہمات میں دور ہوتا تھا اور اسی دور میں 1303 میں منگولوں نے دہلی کی طرف رخ کیا۔ سلطان جلدی سے واپس پہنچا اور شہر کو عارضی مگر مضبوط حفاظتی کیمپ میں بند کر کے منگول حملہ کو ناکام بنایا۔ اس واقعے نے دکھایا کہ دہلی کا دفاع صرف فوجی قوت نہیں بلکہ تیزی اور مرکز کا انتظام بھی تھا۔ علاء الدین نے دکھایا کہ حکمران کی حقیقی طاقت فوراً حالات کو کنٹرول کرنے کی اہلیت میں ہے۔ 1305 میں منگولوں نے دوبارہ شمال سے حملے کیے اور امروہہ جیسے شہروں میں تصادم ہوا۔ 1306 تک علاء الدین کی فوج نے سخت مقابلہ کیا اور بالآخر دریائے راوی کے اطراف میں منگول لشکروں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے نتیجے میں منگولوں کی پیش رفت رک گئی اور بعض تنازعات میں دہلی والوں نے جوابی چھاپے مار کر دشمن علاقوں میں جنگی نقصان پہنچایا۔ یہ شکست منگولوں کے لیے پیغام تھی، یہ زمین آسانی سے نہیں لی جائے گی۔ منگولوں کی بار بار کی کوششیں اور علاء الدین کی سخت مزاحمت، یہ ایک قصہ ہے صبر، خوف، حکمت اور جرت کا۔ 1306 کے بعد منگول جلغاروں کی شدت میں کمی آئی اور دہلی سلطنت نے ایک وقتی سانس لیا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ بحران جو دنیا کے بڑے طوفانوں کی مانند آتے ہیں ہمیشہ ختم نہیں ہوتے، انہیں روکنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ 1306 کے بعد علاء الدین خلجی کی سلطنت نے طاقت، دولت اور نظم و ضبط کے اس مقام کو چھوا جو بر صغیر نے اس سے پہلے کم ہی دیکھا تھا۔ 1306 کے بعد علاء الدین نے سلطنت کے اندر اصلاحات کا طوفان برپا کر دیا۔ بازاروں میں قیمتوں کا ایک سخت نظام نافذ کیا۔ اناج، کپڑا، گوشت، نمک، سب کی قیمت مقرر، نرخ مقرر کرنے والے اہلکار تعینات کیے گئے۔ جو تاجر زیادہ دام مانگتا اسے سخت سزا ملتی۔ زمین کے نظام کو از سر نو منظم کیا۔ کسانوں کا ٹیکس مقرر کیا گیا تاکہ فوج کو مستحکم رکھا جا سکے۔ یہ دہلی اب انصاف کی دہلی تھی، جہاں بادشاہ کا حکم بازار کے ہر سکے سے زیادہ وزنی تھا۔ 1306 کے بعد کے دور میں دہلی ایک معماری شاہکار بننے لگی۔ علاء الدین نے علائی دروازہ، سری فورٹ اور جامع مسجد تعمیر کروائی۔ یہ عمارتیں نہ صرف طاقت کی علامت تھیں بلکہ دہلی کے ثقافتی وقار کا نشان بھی تھیں۔ لیکن اس شان و شوکت کے پیچھے ایک تنہا بادشاہ چھپا تھا۔ اسے ہر طرف سازشوں کا خوف تھا۔ وہ اپنے قریبی ساتھیوں پر بھی مکمل بھروسہ نہ کرتا۔ ملک کافور، اس کا قریبی غلام، آہستہ آہستہ سلطنت کے فیصلوں پر اثر ڈالنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب دہلی کے محل میں وفاداری اور غداری کی لکیر دھندلی ہونے لگی تھی۔ سلطنت اپنے عروج پر تھی، لیکن اقتدار کی بھاری چادر کے نیچے زوال کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ 1308 سے آگے بڑھتے ہوئے سلطنت کے کونے کونے میں بغاوتیں سر اٹھانے لگیں۔ بادل دہلی کے آسمان پر چھائے ہوئے ہیں، قلعے کے میناروں پر مشعلیں جل رہی ہیں۔ تخت دہلی کے پاس علاء الدین خلجی کھڑا ہے، سامنے سلطنت کا نقشہ پھیلا ہوا ہے جس پر جنوب کی زمینیں خالی ہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر عزم کی آگ جل رہی ہے۔ علاء الدین نے کہا، اب دہلی کے جھنڈے دکن کی دھرتی پر لہرانے چاہیے۔
تاکہ سورج جہاں بھی نکلے خلجی کا نام ہو۔ کیا یہ سلطنت کی توسیع تھی یا بادشاہ کی انا کا آخری امتحان؟ دہلی کی فوجیں دکن کی طرف بڑھتی ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، نعرے گونج رہے ہیں۔ ملک کافور لشکر کی قیادت کر رہا ہے، وہ غلام جو اپنی بہادری سے سلطنت کا سب سے قابل جرنیل بن گیا تھا۔ راستے میں کئی ریاستیں آئیں، کئی بادشاہوں سے مقابلہ کیا گیا، مگر سب خلجی تلوار کے آگے جھک گئے۔ آخر کار کافور دکن کے مشہور شہر دیو گیری پہنچا۔ یہاں کے راجہ رام چندر دیو نے کچھ مزاحمت کے بعد صلح کر لی اور خلجی دربار کے تابع ہو گیا۔ اس کے بعد ملک کافور نے وارنگل، دور سمندری اور مدورائی جیسے علاقے بھی فتح کیے۔ ان مہمات سے جو دولت ملی اس نے دہلی کے خزانے کو چمکا دیا۔ جب ملک کافور فتح یاب ہو کر دہلی لوٹا تو دربار میں علاؤ الدین خود کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے سپہ سالار کو فتح دکن کا ہیرو قرار دیا۔ ملک کافور آہستہ آہستہ سلطنت کا اصل طاقتور شخص بنتا جا رہا تھا۔ دربار کے دوسرے امیر، سردار اور قریبی لوگ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ علاؤ الدین نے اپنی سلطنت میں سخت قوانین نافذ کیے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ زیادہ شکی، سخت گیر اور تنہا ہوتا گیا۔ اس نے اپنے قریبی مشیروں تک پر بھروسہ چھوڑ دیا تھا۔ 1315 کے آس پاس علاؤ الدین سخت بیمار ہو گیا۔ اسی دوران کافور نے دربار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور پھر جنوری 1316 میں علاؤ الدین دم توڑ گیا۔ علاؤ الدین خلجی مر گیا، مگر اس کا نام زندہ ہے۔ اس کے عدل، اس کی سختی اور اس کے سوال آج تک زندہ ہیں۔ کیا طاقت انسان کو سب کچھ دیتی ہے یا انسان وقت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے؟